اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر قال اللہ تعالی فی مقام آخر طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذات ذی وقار اللہ کی فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ایک مرتبہ پھر درس شریف کے لیے آپ سے مخاطب ہوں۔ نیکی کے راستے کون کون سے ہیں، نیکی کی فضائل کیا ہیں، اس کے بعد جو چیپٹر آتا ہے وہ ہے اطاعت میں میانہ روی اختیار کرنا، یعنی اطاعت کو اس طرح کرنا کہ بندے کو زندگی کے کسی مقام پر بھی اطاعت کرنے میں کوئی مشکل، کوئی دقت پیدا نہ ہو۔ قرآن کریم میں جو شریعت اسلامیہ کا مزاج ہے اس کو ذکر کیا گیا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ لوگوں پر آسانی پیدا کی جائے، نہ کہ مشکل لوگوں کو پیش کی جائے۔ ایک اور مقام میں فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، کہ اللہ دینی معاملات میں تم پر کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا۔ اس پر چند مثالیں ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، نماز میں قیام فرض ہے، لیکن ایک بندہ قیام نہیں کر سکتا تو شریعت کہتی ہے کوئی بات نہیں، تو بیٹھ کے نماز پڑھ لے۔ یعنی جب اس پر قیام مشکل ہوا تو اس کے لیے آسانی پیدا کر دی کہ بیٹھ کے پڑھ لے۔ اگر کوئی بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو حکم ہوتا ہے کوئی بات نہیں، تم اشارے لیٹ کر پڑھ لو۔ اگر کوئی لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، حکم ہوتا ہے تم اشارے سے پڑھ لو۔ اسی طرح جماعت جو ہے یہ واجب ہے، لیکن اگر کھانا تیار ہے، کھانا بندے کو پیش کیا جاتا ہے، یا خدا نخواستہ کسی دشمن کا خطرہ ہے، یا کسی موذی جانور کا خطرہ ہے، یا اتنی شدید آندھی چل رہی ہے، یا شدید بارش ہے، تو شریعت کہتے کوئی بات نہیں، اب یہ واجب تم سے ساقط ہو جائے گا، تم اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتے۔ اسی طرح روزہ بندے پہ فرض ہے، لیکن ایک بندہ مریض ہے، اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، مرضیں مختلف ہوتی ہیں، کچھ امراض ہوتی ہیں گرمی کے اندر قابل برداشت نہیں ہوتی، شریعت کہتی کوئی بات نہیں، مؤخر کر دو، جب ٹھنڈا موسم آ جائے تو پھر رکھ لیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ مستقل مریض ہے، کوئی بات نہیں، وہ فدیہ دے دے۔ اگر فدیہ دینے کی طاقت بھی نہیں رکھتا تو اس کو یقیناً معاف کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو وضو ہے یہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے، لیکن ایک بندے کے اندر وضو کرنے کی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، یا پانی نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں، تیمم کر لو۔ یا پانی تو ہے لیکن پانی کے استعمال ہونے پر قدرت نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں، تیمم کر لو۔ یا پانی ہے، استعمال پر قدرت بھی ہے، لیکن پانی استعمال کرنے سے اس کا مرض بڑھ جائے گا، خدا نخواستہ ایسا مرض لگا ہوا ہے، تو شریعت کہتی کوئی بات نہیں، تم تیمم کر کے نماز پڑھ۔ تو دین کا مزاج سمجھیں۔ اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اس کا مطلب کچھ لوگ الٹ لے لیتے ہیں، دیکھیں جی مولویوں نے دین اتنا مشکل کیا ہوا ہے، اللہ خود فرما رہا ہے دین میں کوئی جبر نہ۔ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے دین کو اتنا مشکل بنا کے پیش کر دیا کہ لوگوں کے لیے عمل کرنا بہت زیادہ مشکل ہو، اور کچھ لوگوں نے دین کو اتنا آسان بنا کر پیش کر دیا کہ دین کی اہمیت لوگوں کے سامنے ختم ہو گئی۔ تو اس فرمان کا یہ مطلب ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کسی قسم کا جبر نہیں۔
اچھا، دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا طٰہٰ، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا اصل معنی کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، مشکلات میں پڑ جائیں۔ روایت یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز میں لمبا قیام فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز مختصر پڑھانی چاہیے، حدیث میں بھی ہے بالکل پڑھانی چاہیے، لیکن کبھی کبھار نماز لمبی بھی کرنا حضور کی سنت ہے۔ حضور نے قیام کیا لمبا، قریش نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد کے رب نے محمد پر قرآن اتار کے ان کو مشقت میں ڈال دیا، مشکلات میں ڈال دیا۔ تو اللہ نے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ دوسری روایت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ ایک مرتبہ حضور نماز پڑھا رہے تھے یا پڑھ رہے تھے، تو اتنا لمبا سرکار نے قیام کیا کہ ایک پاؤں اٹھا کر حضور دوسرے پاؤں پہ رکھ لیتے تھے، پھر دوسرا اٹھا کے وہ دوسرے پہ رکھ لیتے تھے، اتنا لمبا قیام۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ یار کوئی بھی کام ہے نا، جب ہم میانہ روی کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو بعد میں ہم یقیناً پریشان ہیں، اور میانہ روی نہ ہونے کی وجہ سے بندے کو بڑی ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثلا جو کھانا ہے، اب جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کھانا اتنا سا کھاؤ کہ ہلکی پھلکی گنجائش ہونی چاہیے، ان کی تھوڑی سی بھوک رکھ کے کھانا کھاؤ، لیکن اگر ہم کھانا اتنا کھا لیں، کھاتے چلے جائیں، تو بعد میں کیا ہوگا؟ چلنے میں دقت ہوگی، بولنے میں دقت ہوگی، سانس لینے میں دقت ہوگی، بعض مرتبہ بندہ زیادہ بیمار پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے بندے کو دولت دے رکھی، جب دولت کا نشہ ہوتا ہے، ادھر اڑا رہا ہے ادھر اڑا رہا ہے، نہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ مال خرچ کرنا جائز ہے کہ نہیں، میں جو کر رہا ہوں درست بھی ہے کہ نہیں، دولت کے نشے میں وہ اتنا دھن ہو چکا ہے کہ اب وہ بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتا، میانہ روی نہیں رکھتا، بس جی خرچے جائے خرچے جائے، ایک وقت آتا ہے مال ختم ہو جاتا ہے، بعد میں پریشانی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم کسی کو عزت اتنی دے، عزت دینی چاہیے، اسلام کا مزاج بھی یہ ہے، شریعت اسلامیہ کا مزاج بھی یہ ہے کہ عزت دینی چاہیے، لیکن ہم اتنی زیادہ عزت دے دیں کہ وہ بندہ اتنی عزت کے قابل نہ ہو، بعد میں وہ ہمیں ذلیل کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسپیکٹ بھی دیں تو میانہ روی سے، ہر ایک معاملات میں حد ہونی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں ویسے نہیں حدود بیان کی، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، ان سے آگے مت بڑھنا، ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا وہ ظالم ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ ہمارے ہاں جب اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر عطا کرتا ہے، شب برات عطا کرتا ہے، شب معراج عطا کرتا ہے، ہوتا کیا ہے؟ کچھ ماشاءاللہ ایسے دوست ہوتے ہیں کہ جناب عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، وہ صلاۃ تسبیح پڑھنے کے لیے مولوی صاحب میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ میانہ روی نہیں ہے، یہ تو بالکل ناانصافی ہے۔ جو فرائض ہے وہ نہیں پڑھ لیں، یا کچھ دوست آ جاتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ لی، ساری رات عبادت کر لی، فجر کی اذان کے قریب جا کے لیٹ۔ اس سے بہتر تھا کہ تم ساری رات سوتے، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے، صبح اٹھ کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے، تو اللہ تمہیں پوری رات کی عبادت کا ثواب دے دیتا۔ تو بھائیوں، میانہ روی ہونی چاہیے، کسی کی خدمت کرتے ہیں میانہ روی اختیار کریں، کسی کا حسن سلوک کرتے ہیں میانہ روی اختیار کریں، کھانا کھاتے ہیں میانہ روی اختیار کریں، نماز پڑھتے ہیں میانہ روی اختیار کریں۔
جب ہم میانہ روی کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو ہمیں یقیناً بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ الاعلیٰ سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔